دیکھیں بات یہ کہ یہ ہمارا شہر ہے اور سینکڑوں سالوں سے ہم یہاں رہتے ہیں. اکثریت لوگوں کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق رہتا ہے، غم شادی میں، کسی نہ کسی ایشو میں. اور جب پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا، میں نے ایز اے چیلنج اسے قبول کی. اور میں پارٹی اور اس کے پارلیمانی بورڈ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے دونوں حلقوں میں سے مجھے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا. میں لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اپنے تائید اور حمایت سے نوازا اور بھرپور میرا ساتھ دیا. تو یہ ایک چیلنج تھا اور مجھے یقین تھا لوگ حمایت کریں گے. اس چیلنج کو ہم نے قبول کی. اس چیلنج کو قبول کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی. اس کا دلیل الیکشن پیٹیشن میں ہم گئے، ٹریبونل کا فیصلہ ہے. میرے ووٹر نے، میرے پارٹی کے کارکنوں نے بہت محنت کی دونوں حلقوں میں جہاں میں نے الیکشن لڑا. پورے صوبے میں محنت کی سخت حالات میں. میں ان حلقوں پہ بات کرتا ہوں جہاں میں نے الیکشن لڑا اور جس کا سوال آپ نے پوچھا. بہت محنت کی خواتین، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، پارٹی کارکنوں نے اور کوئٹہ کے معزز شہریوں جس میں بلوچ، پشتون، کوئٹہ کے جو سیٹلر ہیں ہزاروں نے، سب نے یعنی مذہب اور دین اور فرقے سے بالاتر ہو کے نسل سے مجھے ووٹ دی. تو یہ میرا حق تھا کہ میں الیکشن پیٹیشن میں جاؤں، اپنے ووٹر کے حق کا دفاع کروں. پی بی 31 میں پہلی مرتبہ جب اترا تو مجھے بہت زیادہ رسپانس ملا اس حلقے کے ووٹروں سے. انشاءاللہ میرا سابقہ ٹریک ریکارڈ بھی اس قسم کا رہا ہے کہ سیاسی اور باشعور لوگ اعتماد کرتے ہیں. مگر وہاں پھر ایک واقعہ اس قسم کا پیش آیا کہ رزلٹ میں یہ بتایا گیا کہ میں 400 ووٹوں سے ہار گیا ہوں. مگر اسی دن ایک دھماکہ ہوا جہاں 33 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے. اس میں چھوٹے بچے بڑے تھے، حلقے کے لوگ تھے اور بہت بڑے تعداد میں لوگ زخمی ہوئے. اور پھر شہر میں ایمبولنس کا آنا جانا ہوا اور اسی طریقے سے میڈیا نے ایک بہت دیر تک بریکنگ نیوز دی. تو ووٹوں کا جو شرح تھا، جو تناسب تھا، اس میں کمی آئی. الیکشن رولز کے تحت صاف اور شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا ذمہ داری ہے اور اس کا مینڈیٹ ہے. جہاں اتنے لوگ مارے گئے وہاں شفاف نہیں ہوا کیونکہ ان تمام لوگوں کے ریکارڈ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے توسط سے اور اپنے ہاسپٹل کے توسط سے ہم نے اپنے پیٹیشن میں داخل کی. مگر ہمارے خلاف ایک فیصلہ گیا اور ہم اس فیصلے پہ اپیل پہ ہیں سپریم کورٹ میں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو پلی ہم نے لیے اس کے تحت ہمیں ایک دفعہ موقع دیا جائے گا جا کے ہم پھر سے الیکشن لڑیں. کوئٹہ سٹی 265 میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جس طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا میں پتہ چلتا ہے کون کتنا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. اگر آپ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ جو کینڈیڈیٹ تھے ان سب کے کیمپین ریکارڈ دیکھیں سوشل میڈیا میں، آپ کو اندازہ لگے گا ہوگا کہ ہم نے تینوں حلقوں میں پی بی 29، 28، 27 عوامی رابطے کیے. لوگوں نے ہمارے لیے پروگرامز رکھے، کارنر میٹنگز، بڑے جلسے ہوئے. اور باقی جو کینڈیڈیٹس ان کا بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جینیئنلی ہم نے کیمپین بھی چلا اور لوگوں کی حمایت بھی تھا. اب اس کے بعد جس دن الیکشن ہوئے اس سے کچھ دن پہلے، کوئی 2 ہفتے پہلے میرے بھائی کا شہادت بھی ہوا اور میں نے کیمپین چھوڑا. فاتحہ لوگوں کا آنا جانا، اور مناسب بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد جہاں میرے 200 کے لگ بھگ عزیز اقارب بھائی سمیت شہید ہوئے، مناسب اخلاقی طور پہ نہیں تھا. میں نے کیمپین نہیں چلایا. جس دن الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا، میرا الیکشن ایجنٹ، ہمارا پارٹی کا سینیٹر اور انتہائی سنجیدہ اور سیریس لوگ، سینئر پارٹی کے لوگ، سینٹرل کمیٹی کے ممبر رزلٹ لینے گئے. وہاں ان کو انتظامیہ نے نہیں چھوڑا. 1-2 دن کے بعد جب تھکاوٹ تھوڑا دور ہوئی، حالت
پتہ چلے تو میرا لیگل ٹیم، میرے دوست ریاض احمد خان جو ریاض صاحب ہمارے وکیل ہیں، طاہر احمد خان، اور بھی ہمارے وکیل آئے، غلام رسول لہڑی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اکثر دوستوں کا اور مجھ سمیت یہ سوچ بنا تھا کہ ہم اپنے ووٹر کا حق کا دفاع قانونی طور پہ کریں، نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ پھر اس پہ ہمارے ساتھیوں نے کام کیا اور ہم نے اپنے حق کا دفاع کیا۔ پیٹیشن پہ زیادہ بحث نہیں، صرف آپ اگر نادرا رپورٹ کو دیکھیں، 1,14,000 ووٹ جو پول ہوئے تھے ریکارڈ کے مطابق، اس میں 65,000 ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکے، اور عدالت نے تمام رزلٹ کو ختم کر کے ری الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ مگر میں اپنے لیگل ٹیم کا، خصوصاً پارٹی کارکنوں کا، اور جنہوں دن رات محنت کر کے یہ قانونی جنگ لڑا اور ہم اس قانونی جنگ کو جیتے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز تو سب کو پتہ ہے کہ جو پرومیننٹ پولیٹیشنز ہیں ہمارے صوبے میں خصوصاً، ان کو ایک تھریٹ، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور میں نے اس وقت کے جو حکومت میں ہوم سیکرٹری اور جو ہوم منسٹر تھے، ان کو ایک سیکیورٹی کے لیے ایک لیٹر لکھا جس کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں پاکستان کے ان پولیٹیشن میں سے ایک ہوں جن کا دستخط پاکستان کے آئین پہ ہے، اور یقیناً ٹارگٹ بھی میں یا میرے فیملی، میرے بھائی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں میرے حلقے میں جو دھماکہ ہوا، آپ دیکھیں 33 لوگ شہید ہوئے، مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، حالانکہ ضرورت یہ تھا چھوٹا موٹا سیکیورٹی دیتے۔ میرے بھائی کے شہادت کے بعد ایک ہوائی چپل میں سپاہی بھیجا انتظامیہ نے کہ یہ آپ کے سیکیورٹی کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ تو میں نے اس سپاہی کا شکریہ بھی ادا کیا، میں نے کہا آپ چلے جائیں اپنے گھر، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، خواہ اپنے بچوں کو آپ یتیم نہ کریں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ بھی ایک پری پول ریگنگ ہے۔ دیکھیں، اتحاد اور مشروط حمایت میں یہ فرق ہے۔ ایک اتحاد یہ ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے یا چند نکات پہ ہمارا بات ہوتا، وہ تو ہمارا نہیں ہے۔ پھر پارلیمنٹ میں ہم ان کے ساتھ اتحاد کر کے وزارتیں لیتے اور ان کا پالیسی کو ہم ٹو کرتے۔ ہم نے ان کا مشروط حمایت کیا ہے۔ اب ہم انتظار میں کہ اگر ہمارا رقیب جا کے اسٹے لے گا یا اپیل کرے گا، اس کے پھر ہم جا کے دفاع کریں گے۔ مجھے یقین ہے ٹریبونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ بحال کرے گا، کیونکہ جس بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا نادرا کی رپورٹ میں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب روندا گیا ہے عوامی مینڈیٹ کو۔ مجھے یقین ہے کوئٹہ کے شہریوں کو بھرپور حمایت ہمیں ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پروسیس کا حمایت کریں گے اور شارٹ کٹ راستے سے پارلیمنٹ میں داخل ہونے والوں کا راستہ روکیں گے۔ اس وقت بھی الیکشن پیٹیشن کا جب فیصلہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے جو ہمارے پارٹی سے ہٹ کر ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے، سماجی تنظیموں نے رابطے بھی کیے ہیں اور انہوں نے حمایت کا یقین دہانی کرایا ہے۔